شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت جانشین شہید بغداد حضرت علامہ و مولانا شیخ عبدالغنی محمد عاطف میاں قادری ازہری دامت برکاتہم القدسیہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام، علماء کرام اور حفاظان اعظام و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ صدق رسولنا الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ۔ وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑے ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اگر میں دعویٰ کروں کہ اس کائنات ارضی پر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانیت کو اور تمام عالم کو انسان اور انسانیت کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا، اسلام ہی وہ دین فطرت ہے جس نے انسانیت کا صحیح مفہوم بتایا اور انسانیت نوازی اور رواداری سے اپنے اصلاحی مشن کا آغاز کیا۔ اسلام ہی وہ عقیدہ و نظریہ ہے جس نے بلا تفریق مذہب و ملت ہر انسان کے ساتھ محض انسان ہونے کے ناطے حسن سلوک کرنے اور اس کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، تو حق بجانب ہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے اور خاندان کے ساتھ جو ہے اچھائی کا برتاؤ کیا کرتا ہے۔ اور محترم حاضرین، اور پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور مسافر، بغل والے ساتھی اور غلاموں اور کنیزوں سے بھی حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کی جامعیت و کاملیت اور ہماگیریت پر غور کیجئے۔ اس میں انسانی معاشرے کے ہر طبقے، ہر مکتبے اور ہر قسم کے لوگوں کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد حسب مراتب والدین، رشتہ دار، قرابت دار، یتیم و نادار، مسکین و محتاج، رشتہ دار پڑوسی، غیر مذہب پڑوسی، اس میں ہندو، عیسائی، یہودی اور پادری سب داخل ہیں۔ دوران سفر ہر مذہب و ملت کے افراد ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں،
ان سب کے ساتھ حسن اخلاق، حسن معاملہ اور رواداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک تو صرف ایک نمونے کے طور پر ہیں، ورنہ ایسی سینکڑوں احادیث اور متعدد آیات موجود ہیں جن میں انسانیت نوازی اور رواداری کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، اب آئیے میں رسول عربی علیہ السلام کے احترام انسانیت کا ایک واقعہ بخاری شریف کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نجوم ہدایت صحابہ کرام کے جھرمٹ میں مہتاب رسالت نو نفشانی کر رہا ہے کہ اتنے میں قریب سے ایک جنازہ گزرا، حضور علیہ السلام اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جنازہ جب گزر گیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ جواب مرحمت فرماتے ہیں، ارے یہودی تھا تو کیا ہوا، انسان تو تھا۔ اللہ اکبر! وہ یہود مدینہ جو رات دن آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک پیش کر کے حضور علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں، ہر انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا یہ کسی اور مذہب کا مزاج نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں حضور علیہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس معرکے میں اللہ رب العزت نے 313 حق پرستوں کو 1000 سرکشوں مشرک کفار مکہ پر فتح دی تھی، اور 70 مشرکین اس میں قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ محترم حاضرین، ارے یہ قیدی کون تھے؟ وہی ظالم و جابر، سنگ دلو بے رحم قریش مکہ، جنہوں نے غریب و نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ بلال حبشی کو گلیوں میں گھسیٹا تھا، حضرت عمار پر کوڑے برسائے تھے، حضرت خباب کو آگ پر لٹایا تھا، حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی۔ بنو ہاشم اور مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر کے دانا پانی بند کر دیا تھا۔ محترم حاضرین، آج یہی کفار دربار رسالت میں کھڑے ہیں۔ جوش انتقام کہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر رحمت عامہ کہتی تھی کہ ان کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک پیش کر کے لوگوں کو اسلام کی رواداری کا منظر دکھایا جائے۔ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے بعد صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ان قیدیوں کا خیال رکھنا، ان سے شفقت کا معاملہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے ساتھ رواداری کا اور انسانیت نوازی کا ایسا معاملہ کیا ہے کہ خود تو کھجورے کھا کر سارا دن گزارا کیا کرتے تھے، مگر اپنے ان قیدیوں کو گیہوں کی روٹیاں کھلا کر ان کے ساتھ مہمانوں جیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اسلام کی رواداری کا اس سے اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو بھی قتل کیا اور اس کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم اہل کتاب کا کیس لڑوں گا اور اس نام نہاد مسلمان سے بدلہ لوں گا اور اس غیر مسلم اہل کتاب کو انصاف دلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے غیر مسلم کی جان لی اس کے بدلے میں مسلمان کی جان لی جائے۔ ارے اسلام تو غیر مسلم کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ میدان جنگ کے دوران بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بوڑھوں کو قتل کیا جائے، عورتوں، ضعیفوں، بیماروں اور راہبوں کو ان کی عبادت گاہوں میں قتل کیا جائے۔ چرچ، کلیسا اور عبادت گاہیں مسمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام اعتدال کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں۔ اسلام محبت کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں۔ اسلام لوگوں کی جانیں بچانے کا نام ہے، گلے کاٹنے کا نام نہیں۔ اسلام اپنے پرائے، دوست، دشمن، ہر ایک کی عزت و جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام ہے، کسی کے حقوق لوٹنے کا نام نہیں۔ اسلام نے تمام عالم انسانیت کو امن، رحمت اور رواداری کا نہ صرف یہ کہ پیغام دیا ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے۔
محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک صوبے کے مقامی گورنر نے ایک جگہ چرچ کا کچھ حصہ گرا کر مسجد میں شامل کر لیا۔ جب یہ کیس خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے مسجد کے اندر چرچ کا جو حصہ شامل کیا گیا تھا آپ نے اس کو گروا دیا، اور گروانے کے بعد دوبارہ اس پر مسجد کو تعمیر کروا دیا۔ محترم حاضرین، اسلام کی رواداری کا اس سے اعلیٰ نمونہ اور اس سے اعلیٰ مثال لانے سے دنیا قاصر ہے کہ کوئی اپنے مذہبی عبادت خانے کو، اپنے مذہبی عبادت خانے میں شامل کیے حصے کو خود ہی گروا کر کسی دوسرے مذہب کے عبادت خانے کی تعمیر اثر نو کرا دے۔ یاد رکھیے گا، آج کے بدلتے ہندوستان میں ایسی رواداری کی امید کیا آپ مسلمانوں سے یقین کر سکتے ہیں، مگر کسی اور سے اس طرح کا یقین کیا آپ کسی سے امید بھی وابستہ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے محترم حاضرین، میں آپ کو حجاز کی مقدس سرزمین پر لے چلتا ہوں۔ یہ تو وہ رواداری ہے کہ جہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بنام اسلام یہ رواداری انجام دی جا رہی ہے، بنام فلاں یہ رواداری انجام دی جا رہی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو رواداری، اخلاق اور حسن اخلاق اور اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر جینے والی مخلوق کی ہمدردی کی خاطر انجام دیے جانے والے اس واقعے کا بھی تذکرہ کروں۔ محترم حاضرین، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور تمام معاملات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زیر دست آ گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت المال کے ذمہ داران کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے بیت المال کے ذمہ داران، مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت ابو بکر صدیق اپنی رعایا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ کھانا لے جا کر ایک گلی میں جا کر کسی غریب کو کھانا کھلا کر واپس آیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سنتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت پر عمل کرنے کی غرض سے آپ نے کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد ایک گلی میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب آپ ایک نکڑ پر ٹھہر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کہتا ہے، ایک بوڑھا آواز دیتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، بہت دنوں کے بعد قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بوڑھا نابینا تھا جس میں عجب قسم کا برستاری تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بوڑھے کی اس آواز کو سنتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں۔ قریب جانے کے بعد جب آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کیا بات ہے، تم پچھلے 3-4 دن سے کیوں نہیں آئے تھے، اور اب تو تمہارا کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے، اب تو تمہیں مجھے کھانا کھلانے کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے کہ تم مجھے کھانا کس طرح کھلایا کرتے تھے۔ ارے بیٹا میرے دانت نہیں ہیں، مجھے کھانا نرم کر کے اور پتلا کر کے کھلاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ آپ اس بوڑھے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ بوڑھا پھر یہ سوال کر دیتا ہے کہ آپ 3-4 دن سے کیوں نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہیں۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بابا، جو شخص یہاں آ کر آپ کو کھانا کھلایا کرتا تھا، یہاں آ کر آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ بات وہ بوڑھا سنتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بوڑھا دہاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اے عمر، آج تم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، لیکن ویسے تو میں ایک یہودی ہوں اور اس نے پچھلے کئی سالوں سے مجھ بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، میرے علاج کا
بندوبست کیا ہے، مجھے رہنے کو سر پر چھت دی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی عہدے کا مالک ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی منصب کا مالک و سرتاج ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر فاروق اعظم یہ سن کر رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ اسلامی رواداری جو بیچ میں سے اپنے نام تک کو مٹانے کا درس دیتی ہے، اپنے نام کو فنا کرنے کا تک درس دیتی ہے۔ محترم حاضرین، ارے اسلامی رواداری ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمدردی ہو تو ایسی ہو، خدمت ہو تو ایسی ہو، لوگوں کے لیے دل میں تڑپنے والا دل ہو تو ایسا ہو، اور لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ ہو تو ایسا ہو، جانثاری کا جذبہ ہو تو ایسا ہو، اور لوگوں کے لیے اپنی جان چھڑکنے والا دل ہو تو ایسا ہو، اور رواداری ہو تو ایسی ہو۔ محترم حاضرین، یہی اسلام کا وہ پیغام ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی اس حدیث پاک کے اندر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ قسم خدا کی وہ شخص ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ محترم حاضرین، یہ ہے اسلام کا تصور امن و شانتی اور تصور انسانیت اور تصور رواداری۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں رواداری کے اس عظیم مفہوم کو سمجھنے اور اسلام کی سچی اسلامیت کو اپنے اندر عملی طور پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔